اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی زندگی کے حالات و واقعات اور پیروکاروں کے لیے نصیحتیں اور سبق آموز باتیں سینہ بہ سینہ اور مختلف ادوار میں تحریر کی گئی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں اور ہماری ہدایت اور رائے نمائی کرتی ہیں۔ یہاں تک ایسا ہی ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں جو حقوق العباد اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے دینی اور اخلاقی تعلیم کا متاثر کن پہلو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعہ حکایت صوفیاء نامی کتاب میں موجود ہے، جو مختلف ادوار میں ترتیب و تدوین کے عمل سے گزرتی رہی ہے۔ حضرت احمد بن اسحاق دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کے ارادے سے کسی سال میں ایک خطیر رقم جمع کی۔ حج سے چند دن پہلے انہوں نے ہمسائے کے گھر میں اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ منہ بسورتا ہوا واپس آیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹے خیر تو ہے، تو روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا، ہمارے پڑوسی گوشت روٹی کھا رہے تھے، میں منہ دیکھتا رہا اور انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ رنجیدہ ہو کر ہمسائے کے گھر گئے اور کہا، سبحان اللہ، ہمسایوں کا یہی حق ہوتا ہے جو تم نے ادا کیا۔ میرا کم سن بچہ منہ تکتا رہا اور تم گوشت روٹی کھاتے رہے، اسی معصوم کو ایک لقمہ ہی دے دیا ہوتا۔ یہ سن کر پڑوسی زاروں زار رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، اب ہمارا راز فاش ہو گیا، گویم مشکل اگرنا گویم مشکل۔ خدا کی قسم 5 دن تک میرے گھر والوں نے منہ میں ایک دانہ تک نہیں کھایا، لیکن میری غیرت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی تھی۔ جب نوبت ہلاکت تک پہنچی تو ناچار جنگل گیا۔ ایک جگہ مردہ بکری پڑی تھی، اس کا تھوڑا سا گوشت لے لیا اور اسی کو ابال کر ہم کھا رہے تھے۔ یہی سبب تھا کہ ہم نے آپ کے بچے کو کچھ نہ دیا، ورنہ یہ کب ہو سکتا تھا کہ ہم گوشت روٹی کھاتے اور آپ کا بچہ منہ تکتا رہے۔ یہ سن کر احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ بار بار کہتے کہ اے احمد، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے گھر میں تو ہزاروں درہم اور دینار پڑے ہیں اور تیرے ہمسایوں کے فاقے گزر رہے ہوں۔ قیامت کے دن تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ پھر وہ گھر گئے اور سب درہم اور دینار جو حج کی نیت سے جمع کیے تھے چپکے سے لا کر بااسرار ہمسائے کو دے دیے اور خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ حج کا زمانہ آیا تو حجاج میں مشہور صوفی بزرگ حضرت ذو مصری بھی شامل تھے۔ انہوں نے جبل عرفات پر ایک غیبی آواز سنی کہ اس سال احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ دمشقی نے حج کی نیت کی لیکن وہ نہ آ سکا۔ ہم نے اسے حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے اور دوسرے بہت سے حجاج کا حج بھی اس کے سبب قبول فرمایا ہے۔ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ نامعلوم احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو بھا گئی ہے جو اس پر اس قدر فضل و کرم کیا گیا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر وہ سیدھے دمشق کے اور احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے ان سے حج پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو
ذنون نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرمایا لیا، بلکہ حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا۔ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رونے لگے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اگلے سال اللہ نے انہیں اس قدر مال دیا کہ خود فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔